مبارک اور جلالی بابرکت نامے آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں خداوند اپنے آسمانی خدا کا شکر گزار ہوں جس نے زندگی اور زندگی کی سانسیں بخشی ہیں کہ صبح آپ لوگوں کے سامنے اس کے کلام کو پیش کر سکوں۔ اس کے بعد خدا کے خادم کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے جن کی سرپرستی اور جن کی نگرانی میں ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، اور خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی رہنمائی میں ہم اس کے کلام کو سیکھتے رہیں، اور خدا کا جیسے ہاتھ ہماری زندگیوں پر بڑھا رہا ہے، خدا کے خادم کا بھی ہاتھ ہماری زندگیوں پر رہے۔ آمین۔ Praise God, Hallelujah۔ میں آپ کے سامنے جو کلمہ بیان کرنے کو ہوں وہ 7واں صلیبی کلمہ ہے، اور مقدس لوکا رسول بیان کرتے ہیں کہ یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ لوکا کی انجیل باب نمبر 23 اور اس کی 46 آیت۔ پہلی 3 اناجیل کے مصنفین متفقہ طور پر بیان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے آخر میں بڑی بلند آواز سے پکارا، اور پکارنے کے ساتھ فتامندانہ نعرہ بلند کیا اور پھر اپنی جان دے دی۔ یہ کلمہ پہلے تو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے صلیبی موت گوارا نہیں کی، اس لیے روح القدس نے یہ ضروری سمجھا کہ کلمہ مختلف اناجیل میں تحریر کیا جائے، اور اناجیل کے مخالفوں کو منہ توڑ اس بات کا جواب دیا جائے۔ آمین۔ اور یہ حوالہ جات مختلف اناجیل میں پائے جاتے ہیں۔ یہی حوالہ جو آج آپ کے لیے تلاوت کیا گیا، متی رسول کی معرفت لکھی جانے والی انجیل مقدسہ 27 باب اور اس کی 50 آیت میں، مرکز کی انجیل 15 باب اور اس کی 36 آیت میں، اور لوکا طبیب کی معرفت لکھی جانے والی انجیل مقدسہ 23 باب اور 46 آیت میں مرقوم ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کسی ایک شخص کی گواہی نہیں مانی جاتی، اس لیے روح القدس نے ان 3 اشخاص کو یعنی متی رسول جو خود یسوع مسیح کا شاگرد تھا، اور مرکز جو پطرس رسول کا شاگرد تھا، اور پھر لوکا طبیب جو یسوع مسیح کی حیات مبارکہ پر ریسرچ کر رہا تھا، یسوع مسیح کو ملنے کے لیے آیا اور پھر یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اور بعد میں یہ مل کر انجیل کی خوشخبری کو پھیلانے والے اشخاص بن گئے۔ ان لوگوں کو اس بات کا گواہ بنایا گیا کہ یسوع مسیح نے بلند آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور اپنی جان دے دی۔ لیکن آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ اذیتوں اور مصائب و عالم کا شکار ہونے کے باعث یا حالات و واقعات کی برداشت نہ ہونے کے باعث اس امر کو پہنچا، بلکہ اس نے بڑے شاندار انداز میں بڑی اعلیٰ ظرفی اور شان و شوکت کے ساتھ فدا مندانہ انداز میں اپنی جان دی، کیونکہ وہ باپ کے اس عظیم کام کو، اس عظیم مقصد کو جس کو سر انجام دینے کی غرض سے اس نے یعنی یسوع مسیح نے انسانی لبادہ اوڑھا اور مجسم ہو کر آیا تھا، بھلا آخر بڑی جدوجہد اور مارکہ آرائی سے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا، اور خداوند یسوع مسیح نے فی الحقیقت اپنی جان دے دی۔ آمین۔
اگر ہم اس کلمے کے یعنی 7ویں کلمے سے پہلے کے مناظر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں یہ کلمہ کہا گیا، کیوں یہ وقت آیا کہ یہ کلمہ خدا کے مبارک منہ سے کہا جائے۔ اس لیے کہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں، نجات پائیں، زندگی پائیں، بلکہ ہمیشہ کی اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور پھر جب اس امر یعنی صلیبی راستہ پر یسوع چل پڑا، صلیب کو اٹھا کر چل پڑا، تو اس دوران جو ذہنی، جسمانی اور روحانی دکھ جو میرے اور آپ کے تھے وہ انتہائی دردناک اور اذیت ناک تھے، اور میرے اور آپ کی وجہ سے اسے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا۔ سخت پریشانی، غمگینی اور بے قراری، پسینے کا خون کی بوندیں بن کر گرنا، یہودا کی بے وفائی، اس پر ہاتھ ڈالا گیا اور اسے پکڑ لیا گیا، اسے باندھا گیا، شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے، اس کے منہ پر تھوکا گیا، تماچے مارے گئے، کوڑے لگائے گئے، پٹھوں میں اڑایا گیا، مذہبی عدالتوں میں گھسیٹا گیا، سب کے سامنے بے عزت کیا گیا، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، سرکنڈے اس کے سر پر مارے گئے اور ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگائے گئے، پسلی میں نیزہ مارا گیا، کپڑے اتارے گئے، اس کے خلاف کفر بکا گیا، اسے بدکاروں میں گرا گیا، اس کا خون بہایا گیا، اور سب سے بڑھ کر کہ اس کے باپ نے بھی اسے چھوڑ دیا، اس لیے وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس لیے اس نے یہ کہا کیونکہ اس کے الہی باپ نے، اس کے آسمانی باپ نے، جس کا وہ تخم تھا، جس کا وہ لاڈلا پیارا، جس کے بدن سے وہ نکلا تھا، اس نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ اس لیے یہ واقعہ رونما ہوا کہ یسوع مسیح نے صلیب پر یہ کلمہ کہا اور اپنی جان دے دی، کیونکہ سب کا مرنا اسے پسند نہ تھا۔ یسوع مسیح نہیں چاہتا تھا کہ سب مر جائے، اس لیے اس نے اپنی جان دے کر وہ قول پورا کر دیا جو کہا گیا تھا کہ جن کو تو نے مجھے دیا ہے ان میں سے کوئی بھی نہ مارا جائے، کیونکہ وہ جان لینے نہیں بلکہ اپنی جان دینے آیا تھا۔ اس لیے صلیب پر کہہ دیا کہ میری روح کو اے باپ قبول کر لے، تاکہ کوئی بھی ہلاکت کا فرزند اب نہ ہو، سب میرے کفارے اور میری جان دینے کے سبب سے راہ نجات کو، ابدی نجات کو، ابدی زندگی کو رسید کرے۔ کیونکہ اے باپ انسان کا جو معیار گناہ میں، گناہ کے سبب سے باغ عدن میں گر گیا تھا، وہ میرے کفارے اور میری جان دینے کے سبب سے پھر سے بحال ہو سکے، اس معیار کو پھر سے اے باپ تو بحال کرے۔ اس لیے اس نے جو جدائی کی دیوار تھی، جو یرو کی دیوار سے بھی بڑی اور مضبوط دیوار تھی، اس کو یہ نعرہ لگا کر گرا دیا۔ اس نے اس گناہ کی دیوار کو گرا دیا اور پھر سے جو رشتہ باغ عدن میں توڑا گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اس رشتے کو پھر سے بحال کر دیا۔ اس لیے جب اس نے اس رشتے کو بحال کر دیا تو ہم جو انسان گناہ، آدم کے گناہ کے سبب سے باپ سے جدا ہو گئے تھے، اس نے اس کی قربت اور نزدیکی پھر سے ہمیں عطا کر دی، پھر سے اس نے باغ عدن کی وہی رفاقت ہمیں عطا کر دی جو آدم کے سبب سے ہماری زندگیوں سے دور ہو چکی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 7واں کلمہ نہ بولا جاتا تو باقی 6 کے 6 کلمے جو صلیب پر کہے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے، وہ بے معنی ہوتے، وہ بے مقصد ہوتے، ان کا کوئی مقصد نہ ہوتا جب تک یہ کلمہ اس
اس کی زبان مبارکہ سے نہ کہا جاتا، اس لیے وہ بھی 6 کلمے اس کے لیے اور ہم سبوں کے لیے، بلکہ تمام کلیسیوں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے یہ 6 کلمے فتح مندی کے کلمے بن گئے۔ اور میں آج صبح آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسیح خداوند کی زبان مبارکہ سے اگر کوئی آخری الفاظ یا آخری کلمہ کہا جانا چاہیے تھا تو وہ یہ 7واں کلمہ تھا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس لیے یہ کلمہ کہا گیا کہ جدائی کی دیوار ختم کی جا سکے، باپ کی رفاقت کو پھر سے بحال کیا جا سکے۔ جب خداوند یسوع مسیح اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرما رہے تھے صلیب پر، تو پہلے کلمے کو جب کہا جانا تھا تو باپ نے تب بھی پہلے کلمے میں کہا اے باپ، اور آخری کلمے بھی میں بھی